ہر کوئی سانس روک کے پنچایت کا فیصلہ سننے کے لیے بے چین تھا۔ ایک معمر بزرگ جو چبوترے پر بیٹھے تھے، انہوں نے اس لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے حتمی فیصلہ کرتے ہوئے کہا کہ پنچایت غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ لڑکی کا جلد از جلد اسی ہفتے نکاح کر دیا جائے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو پنچایت لڑکی کو سزا کے طور پر زندان میں 10 سال کے لیے قید کر دے گی۔ چونکہ ابھی اس کا گناہ ثابت نہیں ہو پایا تھا، اس لیے اسے عزت سے نکاح کا اختیار دیا جا رہا تھا، ورنہ اگر گناہ کی تصدیق ہو گئی تو نکاح کا اختیار نہ دیا جائے گا اور اسے 10 سال کے لیے زندان میں قید کر دیا جائے گا۔ پنچایت کا فیصلہ سن کر وہ لڑکی اپنے ماں کی شانے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آئے ہائے، اس بد کردار لڑکی سے اب نکاح کون کرنے لگا؟ اسے قید کی سزا ہی ہوگی۔ لوگ اس کے بارے میں چہمگئیاں کرنے لگے۔ اسے آج اس قدر رسوائی محسوس ہو رہی تھی کہ بے ساختہ اس کی زبان سے نکل گیا کہ کاش وہ آج کا دن دیکھنے سے پہلے مر گئی ہوتی، جبکہ اس کے ماموں نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا تھا اور اسے حوصلہ دیا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پنچایت برخاست ہونے جانے کے بعد سب لوگ اس لڑکی کا جائزہ کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ گھر جانے لگی تو عائزہ بھی اپنے گھر والوں کے ہمراہ گھر آ چکی تھی۔ وہ روتے ہوئے فقط ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی کہ وہ بے قصور ہے، بے گناہ ہے، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے بیٹی، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ میں تمہیں اپنے بیٹے محیب سے بیاہ کر لاہور لے جاؤں گا۔ انہوں نے اپنی سوچ بتائی تو اس سمیت اس کے ماں باپ حیرت سے جلال ملک کو دیکھنے لگے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی بیوی تو ہمیں ناپسند کرتی ہے، راشدہ نے اعتراض اٹھانا چاہا، مگر جلال صاحب نے انہیں خاموش کروا دیا، کیونکہ انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اور وہ جو طے کر لیتے تھے اسے ضرور پورا کرتے تھے۔ جبکہ عائزہ قرب سے یہ سب ہوتا دیکھ رہی تھی۔ جلال صاحب کا کہنا تھا کہ وہ لاہور واپس جا رہے ہیں اور 2 دن بعد وہ واپس آئیں گے محیب کے ساتھ عائزہ کو لینے۔ یہ سن کر راشدہ اور عائزہ کا باپ عاطف اللہ کا شکر ادا کرنے لگے، جبکہ عائزہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ اسے کوئی خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ آج ہی جلال ملک لاہور کے لیے نکل پڑے تھے، انہیں جو بھی کرنا تھا جلد از جلد کرنا تھا۔ پہلے انہیں اپنی بیوی اور بیٹے کو منانا بھی تھا، اور جب انہوں نے ساری بات اپنی بیوی اور بیٹے کے سامنے رکھی تو وہ دونوں ہی طیش میں آ گئے۔ محیب ملک ایک رعبدار پرسنالٹی کا مالک تھا، اس کے لیے آج تک بے تحاشا رشتے آئے تھے، لڑکیاں اس پر مرتی تھیں اور اس نے نہایت متانت سے ہر رشتے کو رد کر دیا تھا۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ وہ کامیاب بزنس مین بنتا تھا اور کاروبار کی دنیا میں وہ اپنا کامیابی کا لوہا منوانا چاہتا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اسے کوئی لڑکی اپنے قابل ہی نہیں نظر آتی تھی۔ جب اس کے باپ نے بتایا وہ اپنے گاؤں والی بھانجی سے اس کا ارجنٹ رشتہ طے کر رہے ہیں تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے طیش میں آ کے کہا کہ میں گاؤں کی کسی ان پڑھ لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، جبکہ جلال صاحب کی بیوی روہینہ کی رائے بھی یہی تھی، مگر آج تک جلال ملک کسی صورت بھی یہ نہ سننے کے موڈ میں تھے۔ پورا دن ان کا اپنی بیوی اور بیٹے کو منانے میں لگ گیا اور پھر آخری حربہ انہوں نے استعمال کیا تو بالآخر ان دونوں کو جلال صاحب کی بات ماننی پڑی۔ روہینہ، تمہارے لیے میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر شہر آیا، تمہاری ہر بات مانی، اپنے گھر والوں اور اپنی بہن کو مڑ کر نہ پوچھا، مگر اب میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گا۔ اگر میری مرضی پر اس نے عائزہ سے شادی نہ کی تو یہ گھر چھوڑ کر میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جاؤں گا، پھر تم دونوں ماں بیٹا میرے بغیر خوش رہنا۔ جلال صاحب کی یہ دھمکی اثر کر گئی تھی اور اس کی بیوی روہینہ اور اس کا بچہ سوچ میں پڑ گئے تھے۔ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اپنی بیوی کے منہ سے یہ سن کر اس کے دل میں ان کے لیے عزت مزید بڑھ گئی، اور وہ یہی تو چاہتی تھی، جبکہ محیب کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے اعتراض اٹھایا کہ اگر واقعی عائزہ نے کسی لڑکے کے ساتھ، محیب کا جملہ ادھورا رہ گیا کیونکہ جلال صاحب غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اپنی بھانجی پر پورا یقین ہے، وہ مر تو سکتی ہے مگر ایسا کچھ نہیں کر سکتی جس سے اس کی عزت پر یا گھر والوں کی عزت پر کوئی آنچ آئے۔ یہ سن کر محیب خاموش ہو گیا۔ جب اس نے اپنی ماں سے اکیلے میں شکوہ کیا کہ آپ ڈیڈ کی بات کیسے مان سکتی ہیں تو انہوں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ بیٹا، تمہارے باپ پر اپنی بہن اور ان کی بیٹی سے محبت کا جنون سوار ہے جو اتنی جلدی ختم نہیں ہونے والا۔ ایسا نہ ہو کہ ان کے دل میں اپنی بہن کی محبت کا پلڑا بھاری ہو اور وہ ہمیں چھوڑ کر ان کے پاس چلے جائیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم عائزہ سے شادی کر لو اور پھر خود ہی اس کو اپنے راستے سے ہٹا دیں گے۔
اس طرح تم اپنے باپ کی نظر میں فرما بردار بھی رہو گے اور ویسا معاملہ بھی ہو جائے گا کہ سانپ بھی مر جائے گی اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ یہ سن کر محیب ملک کی آنکھوں میں چمک سی پیدا ہو گئی تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جو ہونے والا تھا اور اس کی سوچ کے برعکس تھا۔ سب معاملات فون پر طے پا گئے تھے۔ جمعے کا دن تھا اور اس کا نکاح اور رخصتی تھی۔ عائزہ اپنا عروسی جوڑا دیکھ کر ایک نئی اذیت میں آ گئی تھی۔ کتنے خواب دیکھے تھے اس نے، وہ اتنا پڑھ لکھے گی کہ ایک قابل انسان بن کر وہ اپنے ماں باپ کو شہر لے جائے گی، وہاں اچھی نوکری کرے گی اور اپنے ماں باپ کی غربت سے نکال دے گی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے حالات بچپن سے اچھے نہیں رہے تھے۔ اس کے ماں باپ نے اسے کتنی محنت و مشقت سے پڑھایا تھا۔ انہوں نے اسے پالنے کے لیے بڑی جدوجہد کی۔ ان کا گھر کرائے کا تھا، پہننے کو بھی ان کے پاس اچھے کپڑے نہ تھے۔ اس طرح اس کے جلال ماموں بھی ان کی مدد کر دیتے تھے، مگر ممانی کو یہ باتیں پسند نہیں تھیں، جس وجہ سے امی نے ماموں کو اپنے حالات بتانا ہی چھوڑ دیے تھے تاکہ انہیں ان کے بھائی کی اپنی بیوی سے تعلقات نہ خراب ہو جائیں۔ عائزہ چاہتی تھی کہ ان کے ماموں نے بھی بچپن میں غربت دیکھی تھی اور وہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو بہتر مستقبل دینے لاہور شہر چلے گئے تھے۔ وہاں ان کی ملاقات روحینہ سے ہو گئی اور روحینہ ایل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ انہوں نے محبت میں جلال ماموں کو ان کی غربت سمیت قبول کیا اور ان سے شادی کی، اور یوں جلال ماموں کی دنیا ہی بدل گئی۔ انہوں نے اپنے ہنر اور روحینہ کے سپورٹ سے بزنس کی دنیا میں اپنا نام بنا لیا اور اب وہ لاہور کے مشہور ترین بزنس مین کی فہرست میں آتے ہیں۔ ان کا ایک ہی بیٹا محیب، جسے انہوں نے بچپن سے ہی اچھے اسکول اور کالج یونیورسٹی میں پڑھایا تھا۔ محیب کا صرف ایک ہی خواب تھا کہ وہ بھی کاروبار کی دنیا میں اپنا لوہا منوانا جانتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اب تک شادی سے دور بھاگتا تھا اور وہ اپنی پوری توجہ بزنس پر لگانا چاہتا تھا، مگر اچانک ہی اس کا باپ عائزہ سے اس کا رشتہ طے کر آیا۔ مگر محیب بھی خاموش رہ کر عائزہ کو قبول کرنے والا نہیں تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ کرے گا کہ جس سے عائزہ کو اس کا باپ اس کی زندگی سے خود ہی نکال دے گا۔ وہ اپنے باپ کو بھی انکار کر کے اس کی نگاہ میں اپنی ویلیو کم نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اپنے باپ کی بدولت ہی وہ بزنس میں اپنا نام بنوا سکتا ہے۔ عائزہ کو دلہن بنانے کے لیے بیوٹیشین کا گھر بلوایا گیا۔ جلال صاحب نے اپنی بہن کو اچھے خاصے پیسے دیے، جس سے انہوں نے شاپنگ کر لی تھی۔ عائزہ نے جب خود کو آئینے میں دیکھا تو اس کی نم آنکھیں کہیں بلا شبہ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس کے خواب اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھے جو ایک حادثے کی نظر ہو گئے تھے۔ وہ اپنی ماں کے گلے لگ کے اس وقت کو یاد کرنے لگی جس نے اسے زندگی کے اس دور پر لا کر کھڑا کیا تھا۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، اس نے ہمیشہ اپنے والدین کو ترجیح دی تھی۔ وہ خوب محنت کر کے پڑھ رہی تھی، فقط اس لیے تاکہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ لاہور میں شفٹ ہو سکے اور انہیں سب آسائش دے سکے۔ اس کے گاؤں میں صرف میٹرک تک اسکولز تھے۔ میٹرک کرنے کے بعد اس کے پاس ایک ہی چارہ تھا کہ وہ لاہور جا کر اپنی پڑھائی جاری رکھے، مگر جب اس نے دیکھا کہ اس کے ماں باپ کے پاس اب بھی وسائل نہیں ہیں تو وہ صبر کر کے خاموش ہو گئی۔ اس نے گھر کے کام کاج کرنا شروع کر دیے اور سلائی وغیرہ سیکھ لی۔ پھر ایک سال بعد گاؤں میں کالج بھی بن گیا، جہاں فی الحال FA بھی ہی کروایا جا رہا تھا۔ وہ اب 18 سال کی ہو چکی تھی۔ اس نے فوری ہی ایڈمیشن لے لیا اور دل لگا کر پڑھنے لگی اور کالج سے خود ہی آتی جاتی تھی۔ کالج گھر سے پیدل 15 منٹ کی مسافت پر تھا۔ اس طرح ایک وڈیرے کی عیاش بیٹے کے نظر عائزہ پر پڑ گئی۔ اس کی خوبصورت کو وہ سراہے بغیر نہ رہ سکا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس حسین لڑکی پر دسترس حاصل ضرور کرے گا۔ اس نے آتے جاتے روز اس لڑکی پر بذات خود نظر رکھنا شروع کر دی اور ایک دن موقع پاتے ہی وہ عائزہ کے پاس آ گیا۔ اس وقت اس نے سڑک پر دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ عائزہ اس لڑکے کو دیکھ کر رک گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ گاؤں کے وڈیرے کا بیٹا تھا۔ وہ عائزہ کے بارے میں کافی معلومات لے چکا تھا۔ اس نے عائزہ سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم غریب خاندان کی ہو، اگر تم مجھے خوش کرو گی تو میں تمہیں اپنی دولت دوں گا کہ تم اپنی غربت بھول جاؤ گی۔ اگر تمہیں منظور ہے تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں منہ مانگی قیمت دے دیتا ہوں۔ اس لڑکے کی باتوں کا مفہوم سمجھتے ہوئے عائزہ کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ وہ ڈر گئی۔ اس لڑکے کے چہرے سے شیطانیت ٹپک رہی تھی۔ عائزہ ہرگز کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ یوں اس نے ہمت کی اور اسے باتیں سناتے ہوئے ایک تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا اور وہاں سے بھاگ گئی، جبکہ ذلت سے ارسلان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ عائزہ سے ایسا بدلہ لے گا کہ وہ ساری عمر یاد رکھے گی۔
وہ اس کے ماں باپ کو اور اسے پورے گاؤں میں بدنام کر دے گا۔ وہ دن رات منصوبے بنانے لگا۔ دوسری طرف ارسلان نے جو کہا اس بارے میں عائزہ نے اپنے ماں باپ کو بتا دیا۔ وہ ڈر گئی تھی، اس لیے انہوں نے پھر عائزہ کو تنہا نہ چھوڑا اور خود ہی اسے کالج چھوڑنے اور آنے لے جاتے تھے۔ وقت گزر گیا اور اس کا کالج مکمل ہو گیا۔ ایک دن عائزہ کی طبیعت ٹھیک نہ تھی اور وہ اپنے لیے دوا لینے چلی گئی۔ امی اس وقت کسی کام سے گئی ہوئی تھیں۔ اس کی واپسی دیر سے ہونی تھی، اس لیے شام کو عائزہ گھر سے نکل گئی۔ کلینک کافی دور تھا، اس لیے وہ پیدل نکل پڑی۔ ارسلان اس پر نظر رکھے ہوا تھا، اس لیے وہ عائزہ کے پاس آ گیا بڑا غرور سے۔ نہ تمہیں خود پر، اب دیکھتا ہوں کہ کیسے تمہاری عزت مٹی میں ملاتا ہوں، اس نے کہتے ہوئے عائزہ کو زبردستی اپنی گاڑی میں ڈالا اور پھر دور اپنی ایک دکان میں بند کر دیا۔ اور ارسلان کی یہ دکان ذاتی تھی۔ آج اتوار تھا، اس لیے سب لوگ گھروں میں تھے۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ عائزہ تڑپتے ہوئے دکان کا دروازہ بجانے لگی۔ اسے رونا آ رہا تھا اور اسے آنے جانے والا وقت ڈر آ رہا تھا کہ کہیں ارسلان اس کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے۔ وہ ساری رات تڑپتی رہی تھی۔ دوسری طرف اس کی ماں باپ اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ یہ خبر صرف محلے میں پھیلی تھی اور یوں ارسلان نے اپنے ملازموں کو حکم دیتے ہوئے پورے گاؤں میں یہ خبر پھیلا دی کہ عائزہ اپنے کسی عاشق کے ساتھ رات گزارنے گئی ہے۔ ارسلان کے کہنے پر اس کے ملازموں نے جھوٹی گواہی دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے رات کو عائزہ کو کسی لڑکے کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ عائزہ کے ماں باپ جانتے تھے کہ اس لڑکی پر ان کی بیٹی پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے۔ راشدہ نے رو رو کر جلال صاحب کو فون پر ساری صورتحال بتا دی کہ ایک رات گزر چکی ہے اور عائزہ کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ خدارا آپ اسے یہاں آ کر ڈھونڈنے میں مدد کریں۔ جلال صاحب یہ سنتے ہی گاؤں بھاگے چلے آئے اور دوپہر کے وقت ارسلان نے بے ہوش ہوئی عائزہ کو گاڑی میں ڈالا اور ایک سنسان جگہ پر پھینک کر چلا گیا۔ جب عائزہ کو ہوش آیا تو وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو چھوا تو اسے یقین نہیں آیا کہ اس کی عزت محفوظ رہی تھی۔ وہ کانپتی ہوئی گھر کی طرف آ گئی اور جو اسے دیکھ رہا تھا اس پر لعن طعن کر رہا تھا۔ اس صورتحال سے وہ گھبرا گئی تھی۔ بات پنچایت کے سربراہ تک پہنچ گئی تھی۔ جب عائزہ گھر آئی تو اس نے اپنے ماں باپ اور ماموں کو ارسلان کے بارے میں بتایا۔ عائزہ کے ماں باپ جانتے تھے کہ وہ اگر کبھی ارسلان کے بارے میں انکشاف کریں گے تو کوئی یقین نہیں کرے گا، بلکہ الٹا انہیں ہی مجرم سمجھا جائے گا، کیونکہ یہ پورا گاؤں ارسلان کے باپ کی جاگیر میں تھا۔ پنچایت کبھی بھی ارسلان کے خلاف فیصلہ نہیں کرے گی۔ اس لیے ان دونوں نے عائزہ کو کہا کہ وہ ارسلان کا نام لے کر بلکہ یہ کہے کہ طبیعت خرابی کی وجہ سے اسے چکر آیا اور وہ گر کر بے ہوش ہو گئی۔ عائزہ جانتی تھی کہ اس کے ماں باپ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ارسلان کا نام لے کر وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو مزید خطرے میں ڈالے، اس لیے اس نے وہی کہا جو اس کے ماں باپ نے اس سے کہا تھا۔ البتہ سب گاؤں والے اسے بد کردار اور بد چلن کہہ رہے تھے۔ کچھ تو اسے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ رات بھر کسی لڑکی کے ساتھ رہ کر آئی ہے۔ اس پر زنا کا الزام تھا، لیکن چونکہ یہ ثابت نہیں ہو رہا تھا تو اس لیے پنچایت نے اسے نکاح کا اختیار بھی دیا تو تھا تاکہ وہ نکاح کر کے اس گناہ سے بچ سکے۔ جلال صاحب نے بہن اور بھانجی کی محبت میں آ کر اپنے بیٹے محیب سے اس کی شادی کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنی بہن اور بھانجی کو مزید بدنامی سے بچا سکے۔ محیب اور روحینہ کے چہرے سے کوفت ظاہر تھی، مگر وہ جلال صاحب کی وجہ سے ضبط کیے ہوئے تھے۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے اس کی ہتھیلیاں پسینے میں بھیگ رہی تھیں، جبکہ محیب روسی لباس میں عائزہ کو دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ اتنی خوبصورت آج سے پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ پلکیں جھپکائے اسے دیکھتا رہے، مگر جب اسے یاد آیا وہ گاؤں کی لڑکی ہے جو کسی صورت بھی اس کے سٹینڈرڈ سے میچ نہیں کرتی، اور دوسرا یہ کہ اس گاؤں والوں نے بدکرداری کا الزام لگایا ہے، تو اس کے ماتھے پر تیوری چڑھ آئی اور اب وہ حقارت بھری نظروں سے عائزہ کو دیکھ رہا تھا۔ روحینہ نے اس کے کان میں کہا، دیکھو محیب، عائزہ کے ماں باپ کتنے خوش لگ رہے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ انہوں نے سارا ڈرامہ کیا تھا تاکہ اپنی بیٹی کی ہمارے خاندان میں شادی کر سکیں۔ مجھے تو یہ لوگ شروع سے ہی لالچی فطرت کے لگتے ہیں۔ روحینہ نے محیب کو بھڑکاتے ہوئے کہا تو محیب حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ پہلی مرتبہ گاؤں آیا تھا اور یہاں آتے ہی اسے گاؤں کا ماحول بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ اسے غربت اور غریب لوگوں سے شدید نفرت تھی۔ لوگ اب بھی عائزہ کے بارے میں باتیں کر رہے تھے اور محیب ضبط سے سب کچھ سن رہا تھا۔ رخصتی کا وقت آ چکا تھا اور عائزہ اپنے ماں باپ کے گلے سے لگ کر خوب روئی تھی۔
اس کے ماں باپ نے اسے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ سارے راستے پر ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ صرف جلال صاحب ہی اسے تسلی اور حوصلہ دے رہے تھے، جبکہ محیب کو سے گاڑی جلاتا رہا۔ عائزہ کو محیب کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ اتنے بڑے گھر اور کمرے میں عائزہ کو دہشت ہو رہی تھی اور وہ اس ماحول کی عادی نہیں تھی۔ محیب کا اپنے کمرے میں جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ جلال صاحب نے جب محیب کو کمرے میں عائزہ کے پاس جانے کا کہا تو وہ شدید غصے میں آ کر اپنی بھڑاس نکالنے لگا۔ ڈیڈ، آپ کی ضد میں اس ان پڑھ سے اور گاؤں کی لڑکی سے شادی کی، جس کے بارے میں مجھے یہ یقین تک نہیں کہ وہ واقعی پاک دامن ہے یا نہیں۔ اب آپ یہ کہنے لگے ہیں کہ ہرگز کمرے میں نہیں جاؤں گا۔ اپنے بیٹے کے منہ سے اپنی معصوم بھانجی کے لیے اتنے سخت الفاظ سن کر انہوں نے بے ساختہ اس کے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کیا جو 5 انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا۔ محیب اور روحینہ حیرت سے جلال صاحب کو دیکھنے لگے۔ آج پہلی مرتبہ جلال صاحب نے اپنے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ شرمندگی کے مارے محیب کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ اب وہ نہیں، تم جیسی جاہل لڑکی کو معاف نہیں کروں گا۔ تمہاری وجہ سے میرے باپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ میں تمہارا ایسا حشر کروں گا کہ تم خود اس گھر سے جاؤ گی۔ وہ دل میں ارادہ کرتا رہا، وہاں سے چلا گیا، جبکہ کمرے میں بیٹھی عائزہ محیب کی وہ تمام باتیں سن چکی تھی جو اس نے جلال صاحب سے کہی تھی۔ اس کا شوہر اسے اتنا برا بھلا کہہ گیا تھا، وہ کیا جانتا تھا اس کے بارے میں؟ کوئی کسی کو جانے بغیر اس کی اتنی تذلیل کیسے کر سکتا ہے؟ وہ ان پڑھ تو نہ تھی، اس نے 12 جماعتیں پڑھی ہوئی تھی۔ جہاں تک پاک دامنی کی بات تھی تو وہ اب تک پاکیزہ لڑکی تھی، مگر شادی کی پہلی رات ہی اپنے شوہر کے منہ سے اپنی ذات کے بارے میں اتنی تکلیف دہ باتیں سن کر وہ رو پڑی تھی۔ اللہ تمہیں غارت کرے ارسلان، تم اور تمہارے باپ کو جو غرور ہے اور وہ مٹی میں مل جائے۔ تم نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا اور اللہ ضرور انصاف کرے گا۔ وہ ارسلان کو بد دعا دینے لگی، جس وجہ سے اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ محیب ساری رات کمرے میں نہیں آیا تھا اور جب وہ جان گئی تھی کہ اس کا شوہر اسے پسند نہیں کرتا تو اس کے لیے سجنے سنورنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا، اس لیے اس نے کپڑے تبدیل کر لیے تھے اور فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ جب محیب کمرے کا دروازہ کھول کر اپنے ڈاکیومنٹس اور لیپ ٹاپ وغیرہ لینے آیا، جو ہی اس کی نگاہ عائزہ پر پڑی تو وہ مبہوت ہو کر رہ گیا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ سب کچھ بھلا کر اس معصوم کو اپنی باہوں میں لے لیتا، مگر وہ محیب جلال ملک تھا جس کے لیے سب کچھ اس کا بزنس ہی تھا۔ جو ہی اسے یہ یاد آیا سامنے کھڑی لڑکی ایک گاؤں کی ہے جس پر بدنامی کا داغ ہے، تو وہ ہوش کی دنیا میں آیا اور تحقیر آمیز نگاہ اس پر ڈال کر وہ اپنی چیز اٹھا کر کمرے سے چلا گیا، جبکہ عائزہ اپنے آنسو صاف کرتی رہ گئی۔ اگلے دن ولیمہ تھا۔ آج محیب کے فرینڈز اور آفس ورکرز بھی انوائٹڈ تھے۔ نکاح تو سادگی سے ہوا تھا، مگر آج ولیمے کے دن جلال صاحب نے کوئی کمی نہ چھوڑ دی۔ ہر کوئی حیران تھا کہ محیب ملک نے اعلیٰ خاندان کی لڑکیوں کو چھوڑ کر ایک گاؤں کی معمولی لڑکی سے شادی کی تھی۔ محیب کی بزنس پارٹنر زوہا، جو اس وقت بولڈ ڈریسنگ کیے ہوئے، گہرا گلا، تنگ لباس اور چھوٹی آستین وہ کوئی اپسرا لگ رہی تھی، وہ تعصب کا اظہار کرتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ محیب، میرے ڈیڈ کا نام لاہور کے ٹاپ 5 کامیاب بزنس مین کی لسٹ میں آتا ہے۔ جب میں نے تمہیں شادی کی آفر کی تو تم نے رد کر دی اور میں پریشان رہنے لگی کہ شاید میں تمہارے معیار کی نہیں، یا میرے اندر کچھ کمی ہے اور تم کسی بھی امیر لڑکی سے شادی کرو گے، مگر آج ایک گاؤں کی ایک کم حیثیت لڑکی کو تمہاری بیوی دیکھ کر مجھے معلوم ہوا کہ تمہارا اسٹینڈرڈ ہی اتنا لو ہے۔ میں تو یوں ہی پریشان ہو رہی تھی۔ زوہا اس کا مذاق اڑا رہی تھی، جبکہ محیب کو اپنی اتنی بے عزتی برداشت نہ ہوئی۔ ہر کوئی باتیں بنا رہا تھا۔ روحینہ کو اس قدر غصہ آ رہا تھا کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ عائزہ کو منظر سے ہی غائب کر دے۔ صرف ایک جلال صاحب ہی تھے جو پورے فنکشن میں خوش تھے اور سب کے سامنے اپنی بھانجی کی تعریفیں کیے جا رہے تھے۔ فنکشن ختم ہو چکا تھا، اب عائزہ کے ماں باپ بھی واپس جا رہے تھے۔ عائزہ نے ان کی تسلی کی خاطر یہ جھوٹ بول دیا کہ وہ یہاں خوش ہے، وہ اپنے ماں باپ کو مزید پریشان نہیں دے سکتی۔ ماں باپ واپس چلے گئے تو وہ اداس ہو گئی۔ جلال صاحب کو بزنس ٹور کے سلسلے میں لندن جانا پڑا اور ارجنٹ تیاری کرنے لگے اور عائزہ نے ان کی پیکنگ کرنے میں مدد کی۔ انہیں عائزہ کو اپنے بیٹے کے لیے انتخاب پرفیکٹ لگا تھا۔ انہوں نے عائزہ کو سمجھایا کہ میرا بیٹا جنونی اور جذباتی ہے، وہ تمہیں قبول کرنے میں تھوڑا وقت لے گا، تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ انہوں نے اسے سمجھایا تو وہ سر ہلا گئی۔
وہ جانتی تھی کہ کن حالات میں شادی ہوئی تھی۔ جب جلال صاحب چلے گئے تو وہ خود کو اکیلا محسوس کرنے لگی۔ اس گھر میں نوکر موجود تھے، سارا کام وہی سنبھالتے تھے۔ جب عائزہ نے گھر کے کام کاج کرنے کی کوشش کی تو روحینہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ یہ میرا گھر ہے اور یہاں میری مرضی سے کام ہوگا۔ اس گھر کو تم اپنا سمجھنے کی کوشش مت کرنا۔ ان کی بات سن کر اس کا دل ٹوٹ گیا اور وہ اپنے کمرے میں آ کر رونے لگی۔ محیب جو کہ اپنے کمرے میں اپنی فائلز رکھنے آیا تھا، جب اس نے عائزہ کو روتے ہوئے دیکھا اسے سخت غصہ آ گیا۔ وہ جیپ بھر کے بیزار ہو گیا۔ کیا تکلیف ہو گئی ہے تمہیں؟ اب تو اتنے بڑے گھر میں ہر چیز میسر ہے، پھر کیوں رونا آ رہا ہے تمہیں؟ اگر تم یہ سب میری توجہ حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہو تو یاد رکھو میں تم جیسی بدنام لڑکی کو دیکھنا تک گوارا نہیں کروں گا۔ توجہ دینا تو دور کی بات ہے۔ وہ اسے باتیں سنا کر کمرے سے جا چکا تھا، جبکہ وہ رونا بھول کر اپنے شوہر کے الفاظ پر غور کرنے لگی تھی۔ اتنی ذلت اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس کا کردار مشکوک بن چکا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اس گھر سے چلی جائے، مگر پھر اسے اپنے ماں باپ کا خیال آیا اور اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ اس رشتے کو نبھائے گی اور محیب کے دل میں اپنی جگہ ضرور بنائے گی۔ عائزہ نے کم عرصے میں سب کچھ سنبھال لیا تھا اور محیب کی پسند ناپسند سے واقف ہو چکی تھی۔ محیب کو اپنی وارڈروب اور کمرے سے لے کر ہر چیز تیار اور پرفیکٹ ملتی تھی۔ صبح صبح آفس کے لیے اس کے کپڑے اچھے سے استری ہو کر آئرن سٹینڈ پر پڑے ہوتے تھے، اس کا ناشتہ تیار ہوتا تھا، رات کو وہ کافی بنا کر اس کے پاس رکھ جاتی تھی۔ محیب اسٹڈی روم میں ہی سوتا تھا، اس لیے وہ رات کے وقت کافی اسٹڈی روم میں ہی اس سے دے آتی تھی۔ محیب اسے کافی باتیں سناتا رہتا تھا کہ تمہیں میرا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ملازم یہاں موجود ہیں وہ تم سے بہتر میرا کام کر سکتے ہیں۔ نہ صرف محیب بلکہ روحینہ بھی اسے بلا وجہ ڈانٹنا اور اس کے اوقات یاد کروانا شروع کر دیتی تھی، مگر عائزہ آگے سے ایک لفظ نہیں بولتی تھی۔ ان کی شادی کو 3 ماہ ہو چکے تھے اور محیب کو یاد نہیں تھا کہ ان 3 ماہ میں عائزہ نے کب اس کو یا اس کے ماں باپ کو جواب دیا ہو، ان کی اتنی باتیں سن کر ان سے بدتمیزی کی ہو، اور ان کے حوالے سے غور و فکر کر رہا تھا کہ اگر عائزہ کوئی بری لڑکی ہوتی تو وہ اب تک خاموش نہ رہتی اور آگے سے بدتمیزی ضرور کرتی۔ اس نے آج تک محیب سے 1 روپیہ بھی نہیں مانگا تھا۔ وہ اپنے گھر سے چند کپڑے اور چیزیں لائی تھی، وہی استعمال کر رہی تھی۔ آج جب عائزہ اسٹڈی روم میں اسے کافی دینے آئی تو اسے پرانے کپڑوں میں ملبوس دیکھ کر محیب کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے عائزہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سوچا کہ اتنی حسین لڑکی یہ ڈیزرو نہیں کرتی کہ وہ معمولی سے کپڑے پہنے۔ اس نے ارادہ کیا کہ وہ کل سے اسے شاپنگ کے لیے پیسے دے گا تاکہ وہ اپنے لیے برانڈڈ کپڑے اور دیگر چیزیں خرید لے۔ جانے آج کیوں وہ اس کی جانب مائل ہونے لگا تھا؟ شاید عائزہ کی اچھائی دیکھ کر وہ نرم پڑ گیا تھا، اور یہ نکاح کا کچھ بھی تو اثر تھا۔ بے ساختہ اس نے عائزہ کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ دھڑکتے دل سے محیب کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ محیب اسے سحر انگیز لمحے سے ایک لخت نکل آیا جب اسے عائزہ کے بارے میں وہ سب کچھ یاد آنے لگا کہ وہ گاؤں کی لڑکی ہے جس پر الزام بھی لگ چکا ہے، اور ایک جھٹکے سے اسے دور ہوا اور اسے کمرے سے بھیج دیا، مگر اس کا دل اس سے بغاوت کر رہا تھا۔ اس کا ضمیر چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اسے عائزہ کو ایک موقع دینا چاہیے اور اسے قبول کر لینا چاہیے، مگر اس کا دماغ یہ بات ماننے کو تیار تک نہ تھا۔ دل و دماغ کے درمیان یہ جنگ کافی دیر جاری رہی اور پھر اس کا دل جیت گیا۔ عائزہ کا رویہ، صبر برداشت، معصومیت اور فرما برداری دیکھ کر وہ پگھل گیا تھا۔ ایک رات وہ آفس سے لیٹ گھر آیا، سب سو چکے تھے، عائزہ کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ کمرے میں گیا تو اس نے عائزہ کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس وقت بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ جب وہ قرآن پاک پڑھ چکی تو اس کی نگاہ محیب کی طرف گئی، جو اسے نرم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ عائزہ نے قرآن شیلف میں رکھا اور محیب سے پوچھنے لگی کہ آپ کو کچھ چاہیے؟ محیب کے منہ سے بے ساختہ آیا کہ کافی، تو وہ اس کے لیے کافی بنانے چلی گئی۔ جب واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ محیب بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے حیرت ہوئی کیونکہ وہ سمجھی تھی کہ محیب اسٹڈی روم میں ہوگا۔ جب اس کی شادی ہوئی تھی تو وہ وہیں تو رہتا تھا، مگر جانے آج اس کا ارادہ کیا تھا۔ وہ کافی پیتے ہوئے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ آج وہ ارادہ کر کے آیا تھا کہ عائزہ کو اپنی بیوی تسلیم کر لے گا اور اس کے ساتھ اپنی نئی زندگی شروعات کرے گا۔
جب محیب نے اس کی خواہش کا اظہار کیا تو عائزہ دنگ رہ گئی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کی آزمائش میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس نے محیب کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا اور کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھی جو اس سے محبت کر سکے، اور آج اسے وہ انسان مل ہی گیا تھا۔ محیب کو جتنا سکون آج ملا تھا اس سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ جلد ہی اس کی زندگی میں طوفان آنے لگا تھا۔ محیب کی قربت میں عائزہ خود کو محفوظ تصور کر رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ وقتی تھا۔ اگلی صبح جب محیب اور عائزہ کو روحینہ نے ایک ساتھ کمرے میں سے خوش نکلتے ہوئے دیکھا تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ محیب کا بدلتا ہوا رویہ ان کی آنکھوں سے مخفی تھا۔ وہ نوٹ کر رہی تھی کہ آج کل محیب عائزہ کے آگے پیچھے پھر رہا تھا، اور پھر انہوں نے محیب سے بات کرنے کا سوچا۔ انہوں نے رات کے وقت محیب کو اپنے کمرے میں بلایا جس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ محیب، تم اس لڑکی کو کب طلاق دے رہے ہو؟ ان کی بات سن کر وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ اب عائزہ سے دور جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ طلاق دینا تو دور کی بات تھی۔ محیب نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ موم، میں نے اس بارے میں بہت سوچا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں عائزہ کو موقع دینا چاہیے۔ وہ ایک اچھی لڑکی ہے اور میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ محیب کے منہ سے یہ اعتراف سن کر وہ ہکا بکا رہ گئیں۔ اس وقت تو انہوں نے اسے کچھ نہ کہا کیونکہ وہ جلد بازی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی۔ صرف 5 مہینے کے عرصے میں عائزہ نے محیب کو بھی قابو میں کر لیا تھا۔ جلال صاحب تو اس کی گن گاتے ہی تھے، مگر اب محیب بھی اس کے پیچھے ہی لگ گیا تھا۔ روحینہ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کم از حیثیت لڑکی اس گھر میں آ کر ان کے برابر کھڑی ہو گئی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ آگے جا کر کہیں وہ لڑکی اس گھر کی مالکن ہی نہ بن جائے۔ اس سوچ نے انہیں خوفزدہ کر دیا۔ پچھلے 25 سالوں سے وہ اس گھر میں حکومت کر رہی تھی، ان سے یہ کہاں برداشت ہو سکتا تھا کہ وہ کل کی آئی معمولی سی لڑکی ان کی جگہ لیتی۔ اس لیے انہوں نے عائزہ کو گھر سے نکالنے کا منصوبہ بنانا شروع کر دیا۔ آج عائزہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ جب اس مسکراہٹ کی وجہ محیب نے اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے پوچھی تو اس نے بتایا کہ آج اس کی سالگرہ ہے۔ یہ سن کر محیب کو خوشگوار حیرت ہوئی اور اس نے عائزہ کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ تو پھر اس خوشی میں آج میں تمہیں ڈنر باہر کرواؤں گا، وہ اسے پیار سے کہنے لگا تو عائزہ بھی خوش ہو گئی اور تیار ہونے چلی گئی۔ اس نے محیب کی پسند کے سیاہ اور سرخ رنگ کے کپڑے پہنے تھے اور اس کا یہ روپ دیکھ کر محیب اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ وہ اس کے پاس آیا اور اس کا چہرہ دیکھ کر آنکھوں کے ذریعے اس کی خوبصورتی اپنے اندر اتارنے لگا۔ جب عائزہ نے اسے یاد دلایا کہ وہ باہر ڈنر کرنے جا رہے ہیں تو وہ ہوش میں آیا اور پھر موم کو بتا کر ڈنر کے لیے چلے گئے، جبکہ روحینہ بیگم جو سوچ رہی تھی کہ اس پر عمل کرنے کا اب وقت آ گیا تھا، وہ اپنے بیٹے کی شادی اپنے معیار کی لڑکی سے کرنا چاہتی تھی، نہ کہ وہ یہ چاہتی تھی کہ محیب غریب لڑکی کو ہی اپنی بیوی سمجھ کر اس پر اپنا سب کچھ لٹا بیٹھے۔ وہ گھر میں تنہا تھی۔ جلال صاحب بھی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر تھے۔ گھر میں صرف ملازمہ اور ملازم تھے۔ انہوں نے اپنے خاص ملازم واصف کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ وہ عائزہ کے گاؤں جائے اور وہاں اس کے جاننے والے کسی لڑکے کو ڈھونڈے اور اسے پیسے دے کر ویسا کرنے کو کہے جیسا انہوں نے پلان کیا تھا۔ روحینہ کا مقصد یہ تھا کہ وہ عائزہ کو سب کی نگاہوں میں ایک بری لڑکی ثابت کریں گے اور جو الزام اس پر اس کے گاؤں میں لگے تھے اسے سچا ثابت کر کے ان کی کوشش کریں گی۔ ملازم اسی رات گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ اب میں دیکھتی ہوں کہ تم کیسے میرے بیٹے کی زندگی میں رہ سکتی ہو، روحینہ نے حقارت سے سوچا۔ ایک ہفتے بعد جب وہ ملازم لوٹا تو وہ تنہا نہیں تھا، جبکہ اس کے ساتھ ایک لڑکا تھا جس کا نام شاہین تھا اور وہ پہلے ہی عائزہ کا پڑوسی ہوا کرتا تھا۔ ملازم نے شاہین کو پلان سمجھا کر اسے منہ مانگی قیمت دی تھی۔ شاہین جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ انہوں نے شاہین کو ملازم کے دور کے رشتے دار کے طور پر محیب سے متعارف کروایا، جبکہ شاہین کو دیکھ کر عائزہ کو حیرانگی ہوئی تھی کہ شاہین نے بتایا وہ کچھ عرصہ اسی گھر میں رہے گا۔ عائزہ کے چہرے پر شناسائی دیکھ کر محیب نے پوچھا، عائزہ کیا تم اسے جانتی ہو؟ تو وہ ایجاب میں سر ہلا گئی کہ یہ ہمارے پڑوسی ہوا کرتے تھے۔ دل ہی دل میں روحینہ یہ سب دیکھ کر خوش ہو رہی تھی کہ وہ شاہین بھی بھرپور اداکاری کر رہا تھا کہ وہ صرف اپنے رشتے دار واصف کے پاس آیا تھا اسے
آئزہ کو دیکھ کر حیرانگی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد وہ بہانے بہانے سے آئزہ کے کمرے میں چلا جاتا تھا اور بھاگ بھاگ کر اس کے سارے کام کرتا تھا۔ آئزہ کو اس کو منع بھی کرتی رہتی تھی لیکن وہ باز نہیں آتا تھا، اس لیے مروت میں وہ آئزہ سے کچھ نہیں کہتی تھی، البتہ وہ اس سے دور ہی رہتی تھی۔ اسے شاہین پسند نہیں تھا مگر وہ مجبور تھی کیونکہ وہ اس کا پڑوسی ہوا کرتا تھا اور اس کی عزت کرنا اس کا فرض تھا۔ جب محیب کام سے واپس آتا تو شاہین اس کے سامنے آئزہ کی تعریف فکر کرتا تھا۔ محیب کو شاہین کچھ خاص پسند نہیں آتا تھا۔ جب وہ اپنے منہ سے عائزہ کا نام لیتا تو محیب کو بہت برا لگتا، مگر وہ اس احساس سے شاہین کو کچھ نہیں کہتا تھا کہ وہ عائزہ کا پڑوسی رہ چکا ہے۔ ایک دن جب روحینہ نے محیب سے کہا کہ عائزہ اور شاہین ایک دوسرے کے ساتھ کافی فرینک ہیں اور زیادہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، یہ سن کر وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ اسے یہ بات کچھ اچھی نہیں لگی تھی مگر اس نے عائزہ کو کچھ نہ کہا۔ اب باری تھی آخری بار کی۔ ایک رات جب روحینہ کو یقین تھا کہ محیب جلدی گھر واپس نہیں آئے گا، انہوں نے دھوکے سے شاہین کو چائے میں نشہ آور دوا ملا کر دی اور کہا کہ یہ چائے عائزہ کو پلا دے۔ شاہین چائے کا کپ لے کر اس کے پاس گیا اور جو ہی عائزہ نے چائے پی تو وہ مدہوش ہونے لگی۔ اسے شاہین کی جگہ محیب کھڑا نظر آنے لگا اور وہ جھومتی ہوئی اسے محیب سمجھ کر اس کے پاس آ گئی۔ وہ اپنی محبت کا اظہار کرنے لگی۔ شاہین نے جان بوجھ کر کمرے کی کھڑکی کھول دی اور اندر کا منظر روحینہ فون میں ویڈیو کی صورت کیپچر کر رہی تھی۔ جب محیب واپس گھر آیا تو انہوں نے یہ ویڈیو اسے دکھائی جہاں عائزہ اور شاہین کے گلے لگی ہوئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر محیب کا فشار خون بلند ہو گیا۔ اس کا جی چاہا وہ ہر شے تہس نہس کر دے۔ روحینہ نے اسے تسلی دی اور کہنے لگی کہ بیٹا تم میری بات غور سے سنو، شاہین ہی وہ لڑکا ہے جس سے عائزہ محبت کرتی تھی اور اس پر درست الزام لگایا تھا کہ وہ بد کردار لڑکی ہے۔ اب تم سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو، اس لیے اسے صبح طلاق دے کر اس شاہین کے ساتھ دھکے دے کر نکال دو۔ اپنی ماں کی باتیں سن کر وہ ششدر رہ گیا۔ جب وہ اپنے کمرے میں آیا تو شاہین وہاں نہ تھا، عائزہ بھی سو چکی تھی۔ وہ حقارت سے اسے دیکھنے لگا۔ اب تمہاری اصلیت مجھ پر کھل چکی ہے، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا بلکہ ایسا تڑپاؤں گا کہ وہ تم پر موت کی دعا کرو گی۔ مجھے دھوکہ دیا ہے تم نے، اور جو محیب جلال ملک کو دھوکہ دے اور اپنے جرم کو بخشتا وہ اسے سوتا دیکھ کر بولا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلے دن جب عائزہ اٹھی تو محیب نے اس کے کردار پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں، جبکہ شاہین بھی کہنے لگا کہ عائزہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور اسی نے مجھے اس گھر میں بلایا ہے۔ اپنے اوپر اتنا بڑا الزام لگتا دیکھ کر عائزہ کی دنیا ہی پلٹ گئی۔ تم کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ کیوں میرا گھر برباد کرنا چاہتے ہو؟ شرم آنی چاہیے تمہیں مجھ پر الزام لگاتے ہوئے۔ وہ شاہین کا گریبان سے پکڑ کر بولی مگر شاہین وہی کچھ کہتا رہا جو روحینہ نے اسے کہنے کو کہا تھا۔ دیکھو ڈرو مت، تم نے کہا تھا نا کہ میں آ جاؤں گا تو تم محیب کو چھوڑ دو گی، میرے ساتھ چلو گی۔ اور وہ سے پیار سے کہنے لگا تو عائزہ کے ہوش اڑ گئے اور وہ محیب کے پاس آئی کہ شاید وہ اس کا یقین کر لے، مگر محیب نے اسے بالوں سے پکڑ لیا۔ میں نے تم جیسی بد کردار لڑکی پر بھروسہ کر کے تمہیں عزت سے اپنی زندگی میں شامل کیا، مگر غلط تھا تمہارا جو منصوبہ تھا، میں تمہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گا، اس لیے میں تمہیں طلاق دیے بغیر یہاں سے دھکے دے کر نکالوں گا تاکہ تم ساری عمر گناہ میں مبتلا رہو اور شاہین سے شادی نہ کر سکو۔ محیب نے ایک جھٹکے سے چھوڑا اور ملازموں سے کہا کہ اسے گھر سے اس کے سامان سمیت نکلوا دو اور محیب اس پر یقین کرے گا، مگر آج بھی اس کے شوہر کی نگاہوں میں اس کا کردار مشکوک ثابت ہوا۔ روحینہ کو یہ جان کر پریشانی ہونے لگی کہ محیب کو طلاق دینے چاہیے تھی، مگر پھر انہوں نے سوچا کہ جب وہ اسے گھر سے نکال چکا ہے تو طلاق بھی دے دے گا۔ اس وقت جلال صاحب ملک سے باہر تھے اور اسی بات کا روحینہ نے فائدہ اٹھایا تھا۔ عائزہ اپنے گاؤں واپس جا چکی تھی اور اس نے رو رو کر اپنے ماں باپ کو اس ظلم کے بارے میں بتایا تھا اور اس کے ساتھ ہوا تھا۔ نہیں جانتی تھی کہ اب شاہین اور اس کی فیملی والے کہاں رہتے تھے۔ شاہین نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا۔ اس کے ماں باپ جلال صاحب سے بات کرنا چاہتے تھے مگر عائزہ نے روک دیا تھا کہ اگر اب کسی نے محیب کیا اس کے گھر والوں سے کوئی رشتہ رکھنے کی کوشش کی تو وہ خود کو مار ڈالے گی۔ اتنی ذلت اٹھانے کے بعد اسے سب سے نفرت ہو گئی تھی۔ کچھ دن بعد جب اسے خبر ملی وہ 2 ماہ کے حاملہ ہے تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ محیب کی نگاہوں سے اس کے بچوں کو بھی ہمیشہ دور رکھے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس بچے کو اپنا ماننے سے انکار کر دے اور اسے بھی ناجائز قرار دے دے۔
وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس بچے کے وجود کو دھتکار دیا جاتا اور اس پر مزید الزام لگتا، اس لیے وہ خاموش ہو گئی۔ اس کے پاس اب جینے کی وجہ صرف اس کا بچہ تھا جس کے لیے وہ جی رہی تھی۔ اس نے اپنے ماں باپ کو فورس کیا کہ کسی اور جگہ رینٹ پر گھر لے لیا تاکہ کوئی ان تک نہ پہنچ سکے۔ مزید وہ نہیں جانتی تھی کہ گاؤں والے اس پر شک کرتے اور اب وہ دوبارہ محیب کی شکل میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی جس نے اس پر شک کیا تھا۔ جلال صاحب کئی بار راشدہ سے فون پر بات کر چکے تھے مگر راشدہ کا کہنا تھا کہ وہ تب تک ان سے نہیں ملے گی جب تک سب کچھ ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ 8 ماہ گزر گئے تھے اور اس دوران عائزہ نے ایک پیارے سے بچے کو جنم دیا تھا جس کی شکل ہو بہو محیب جیسی تھی۔ دوسری طرف محیب نے 1 سال بڑی اذیت میں کاٹا تھا اور اس کا دل چیخ چیخ کر اس بات کا یقین دلاتا کہ عائزہ بے گناہ اور پاکیزہ ہے، مگر جو اس کی آنکھوں نے دیکھا تھا وہ سنا تھا اور اس سے جھلا نہیں سکتا تھا۔ پھر ایک دن ملازم اس کے پاس آیا اور روتے ہوئے اسے روحینہ کی حقیقت بتاتے ہوئے کہا کہ میں نے بی بی جی کی بات مانتے ہوئے بے قصور لڑکی پر الزام لگوا دیا اور مجھے اس کا بدلہ دنیا میں مل گیا۔ میری اپنی بیٹی کی عزت کو ایک جان شخص نے پامال کر دیا۔ کاش میں نے اس کی بات نہ مانی ہوتی اور وقت پر آپ کو سچ بتا دیا ہوتا۔ یہ سن کر محیب دنگ رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے ملازم سے کہا فوری شاہین کو بلاؤ، میں اس لڑکی سے ملنا چاہتا ہوں۔ یوں جب شاہین اور محیب کی ملاقات ہوئی تو شاہین نے بھی اسے سچ بتا دیا۔ یہ سب روحینہ نے کروایا تھا۔ محیب کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں نے اس کی زندگی برباد کر دی۔ آج وہ ایک بزنس ٹائکون بن چکا تھا مگر اسے اب بھی عائزہ کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ عائزہ کو ڈھونڈ کر رہے گا اور اس سے معافی مانگے گا اور پھر اپنی ماں کی اصلیت اپنے باپ کو بتا دے گا۔ وہ سب کچھ خاموشی سے کر رہا تھا۔ اس نے آج 1 سال بعد عائزہ کے نمبر پر میسج کیا تھا کہ وہ گھر واپس آ جائے۔ عائزہ جو کہ اس وقت اپنی دوست سے بات کر رہی تھی، اچانک محیب کا میسج آ گیا۔ اسی دوران عائزہ نے جو میسج اپنی سہیلی کو کرنا تھا وہی محیب کو کر دیا کہ اس کا بچہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا اور اس کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے۔ اس کے دودھ کا ڈبہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ ان دونوں کو اس کا باپ بیمار تھا اور وہ کام پر نہیں جا سکتا تھا جس وجہ سے پیسوں کی بڑی قلت تھی۔ اس کے پاس بیلنس تک نہیں تھا، اس لیے اس کے میسج لکھ دیا سارا مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس نے اسے میسج کیا کہ میرے بچے کو مجھ سے دور نہ رکھو، مجھے بتا دو اس وقت کہاں ہو، میرے پاس واپس ہمارے بچے سمیت آ جاؤ۔ محیب جلال ملک جو کہ اس وقت کامیاب بزنس مین بن چکا تھا وہ اس سے بھیک مانگ رہا تھا کہ وہ اس کے پاس واپس آ جائے مگر عائزہ سے اتنی آسانی سے معاف کرنے والی نہیں تھی۔ اس نے اپنا یہ نمبر بند کر دیا تاکہ محیب اس تک نہ پہنچ سکے۔ محیب اور جلال صاحب کی کوششوں سے بالآخر عائزہ کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ جب عائزہ نے محیب کو آتے دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اتنے عرصے بعد محیب عائزہ کو دیکھ کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ گیا۔ اپنا بچہ دیکھ کر وہ تڑپ رہا تھا اور اسے سینے سے لگا کر گیا۔ عائزہ بھی خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ اس نے محیب کو معاف کر دیا۔ جلال صاحب اور محیب بڑی محبت سے عائزہ اور عثمان کو اپنے ساتھ شہر لے گئے۔ راشدہ اور عاطف اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ ان کی بیٹی آزمائش ختم ہو گئی تھی۔ جلال صاحب کے سامنے جب محیب نے اپنی ماں کی اصلیت رکھی تو جلال صاحب سمیت عائزہ بھی حیران رہ گئی۔ روحینہ تڑپ کر رہ گئی کیونکہ اب اس کی عزت اس کے شوہر کے اور بیٹے کے سامنے کم ہو چکی تھی اور اس کے گھر کا مالک عائزہ بن چکی تھی۔ کیا تم نے مجھے معاف کر دیا عائزہ؟ محیب نے آنکھوں میں شرمندگی لیے اس سے پوچھا تو وہ اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اس کے شوہر نے جس طرح اس کی ساس اور اپنے باپ کے سامنے عائزہ کے لیے آواز اٹھائی تھی وہ خوش ہو گیا۔ محیب ملک نے عائزہ کو جتنی عزت اپنی ماں کے سامنے دی تھی وہ کسی طرح مزید محیب سے دور نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ خوش تھی۔ محیب کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ اس نے عائزہ نے اسے معاف کر دیا تھا۔ میں تم پر کبھی شک نہیں کروں گا اور اب کبھی موم کی باتوں میں نہیں آؤں گا۔ جتنا عرصہ تم مجھ سے دور رہی ہو وہ میرے لیے کتنی سزا تھی۔ مجھے اب مزید مجھ سے دور مت ہونا۔ اس کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے بولا اور پھر اپنے بیٹے کو دیکھنے لگا۔ عائزہ نے نم آنکھوں سے محیب کو دیکھا جو بہت کمزور ہو گیا تھا۔ شاید وہ بھی ہجر کی آگ میں جل رہا تھا جس طرح وہ اذیت میں جل رہی تھی۔ محیب نے
آئزہ کو اپنے حصار میں لیا تو اسے لگا کہ جیسے وصل قریب آ چکا ہے اور ہیجر کہیں دور جا رہا ہے۔ دوسری طرف روحینہ تنہا رہ گئی تھی۔ اب نہ تو وہ جلال صاحب کا چہرہ دکھانے کے قابل تھی اور نہ ہی محیب کو۔ ان دونوں میں سے کوئی ان پر یقین نہیں کرتا تھا اور روتی تھی کاش انہوں نے وہ سب نہ کیا ہوتا۔ آئزہ کو نیچا دکھانے کے لیے وہ اتنی اندھی ہو گئیں کہ آج ان کا اپنا بیٹا اور شوہر انہیں نفرت نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ آئزہ نے صبر سے کام لیا، اس کے لیے آج اس کی جیت ہو گئی تھی۔